گا انسان یہ کہ کاش میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا، اپنی زندگی کو اللہ کے دین میں خرچ کرتا، میں جھگڑے فساد میں نہ لگ کر اللہ کے دین میں خرچ کرتا۔ آگے فرمایا یا لیتنی اتخذ مع الرسول سبیلا، کہ کاش میں اللہ کے رسول کا راستہ اختیار کرتا، کاش میں صراط مستقیم پر چلتا۔ لیتنی کنت معہم ففوزوا فوزا عظیما، کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی مجھے ملتی۔ یہ مرنے کے بعد آرزو کرے گا انسان کہ کاش کہ مجھے بہت بڑی کامیابی ملتی اگر میں ان کی بات مان لیتا، میں نبی کی بات مانتا، میں قرآن کی بات مانتا، میں علماء کی بات مانتا تو مجھے بہت بڑی کامیابی ملتی۔ بہت کا مطلب بہت بڑی کامیابی ملتی۔ آگے فرمایا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ آخری کیا ہے کیا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، کہ کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر بھیج دیے جائیں۔ انسان تمنا کرے گا جب اس کے سامنے موت ہوگی، جہنم، موت کے بعد جب اس کے سامنے جہنم ہوگی تو وہ کیا تمنا کرے گا کہ کاش اللہ اتنی مہلت دے دے، کہ اللہ اتنی مہلت دے دے کہ تیرے آگے سجدہ ریز ہو جائیں، ہمیں اتنی مہلت دے دے کہ کوئی ایسا طریقہ نکال دے کہ ہم تیرے پاس دوبارہ سے آئیں، عبادت کر کے آئیں، نیک اعمال لے کر آئیں، نیک ایمان والوں میں ہم شامل ہو جائیں، تاکہ ہم نیک و کار میں شامل ہو جائیں اور جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ جہنم کا عذاب برحق ہے، قبر کا عذاب برحق ہے، موت زندگی برحق ہے، موت بھی آتی ہے اور زندگی بھی ملتی ہے، سب برحق ہے۔ عقل مند انسان وہی ہے جس نے موت سے پہلے تیاری کر لی کہ ہمیں کیا لے کر دنیا سے جانا ہے۔ خوشی ماحول میں رہنا اچھا لگتا ہے، شادیوں میں جانا اچھا لگتا ہے، انجوائے اچھا لگتا ہے، گھومنا پھرنا، موج مستی، تو کاش کہ ہم جنت کے لیے بھی ایسے اعمال کر کے جائیں کہ وہاں بھی ہمیں کوئی غم نہ پہنچے۔ آخرت کے مقام کے لیے اتنی تیاری کر لیں کہ اس جہنم کے قبر کے گھڑے میں کوئی ہمیں پریشانی نہ پہنچے، اس اندھیری کوٹری میں کوئی آئے گا ہمارا اپنا۔ بڑے سے بڑے اللہ والے انبیاء چلے گئے، صدیقین، صالحین، سوالاق انبیاء، سوالاق پیغمبر، سب نے ایک ہی دعا مانگی، اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے آئے تھے، کاش کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ دنیا کا کوئی انسان کیا کہہ سکتا ہے کہ نہیں ہم نے تو عمل کر لیا، میرے پیچھے کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ مرتے جیتے جی تو کرنی ہے، اس کے بعد بھی ایسی اولادیں چھوڑنی ہیں تاکہ وہ صحیح عمل کرے اور ان کی قبروں میں ثواب پہنچائے۔ ایسے دین کی، ایسی بچوں کی تربیت کرنی ہے جس سے وہ تربیت کریں، ایسی تربیت میں جئیں تاکہ وہ اپنے بڑوں پر ایثار ثواب کرنے والے بن جائیں، ان کی اندھیری کوٹری میں ثواب پہنچانے والے بن جائیں۔ قبر کی منزل ایک ایسی واحد منزل ہے جس کا مزہ ہم سب کو چکھنا ہے، ہم سب کو موت آئے گی، اور جہنم میں بھی جانا ہے، جنت میں بھی جانا ہے۔ اگر صرف جہنم میں جاتے تو اللہ جنت کو کیوں بناتا، اور صرف جب جنت بن جاتی تو اللہ جہنم کو کیوں بناتا؟ لیکن صرف کس کے طور پر؟ آزمائش کے طور پر، کہ ہمیں بھیجا گیا ہے کہ ہم آزمائش میں مبتلا کیے گئے ہیں کہ دیکھو کون تم میں اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ آگے قرب قیامت کی جو کہانی چل رہی ہے، اس وقت ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم کتنی اندھیری میں جی رہے ہیں۔ اپنے دامنوں کو گناہوں سے بچاؤ، اپنے بچوں کی تربیت ایسے حال میں کرو کہ وہ جہنم کا ایندھن نہ بنے، کیونکہ کل قیامت میں قرآن میں آتا ہے سورہ یاسین کی آیت، مجرموں کو، گنہگاروں کو حاضر کیا جائے گا، ان کے چہرے پر مہر لگا دی جائے گی۔ ان کی ماں کتنی محبت والی دیندار بھی ماں ہوگی، لیکن اگر ان کے اعمال نامے ایسے نکل گئے کہ جہنم میں داخل کر دیا گیا تو ایک ماں جو 70 ماں، کتنی ماں کی محبت کی مثال دی گئی ہے، وہ اپنے بچے کو، اپنی بیٹی کو چھڑا نہیں پائے گی۔ گنہگار الگ کر دیے جائیں گے اور نیکوکار الگ کر دیے جائیں گے۔ یہ وقت آنا ہے، اور سوچو ہمارے مرتے ہی فوراً وقت شروع ہو جائے گا۔ کتنی کثرت سے موتیں ہو رہی ہیں، پھر بھی ہمیں عقل نہیں آ رہی۔ جوان لوگ جا رہے ہیں، 40-50 کے درمیان لوگ جا رہے ہیں، ہمیں پھر بھی کچھ تھوڑی دیر کے لیے میت میں گئے، اور افسوس کی عورتوں پر میری بات بری لگے گی، کڑوی لگے گی، لیکن کڑوی چیز جو ہوتی ہے نا وہ حق ہوتی ہے، سچ ہوتی ہے۔ کڑوی چیزوں میں اللہ نے شفا بھی رکھی ہے، کہ عورتوں کے اندر جو یہ عادت ہوتی ہے نا غیبت کی، بہت بری ہے، بہت زیادہ۔ لیکن میں نے دیکھا اپنی فطرت نکال دو، کیونکہ انسان سجدے تو پوری رات کر سکتا ہے، سجدے پوری رات کرا لو، دن میں روزہ رکھوا لو، لیکن اپنی فطرت کو نہیں بدل سکتا۔ مرنے مر جاتا، فطرت نہیں بدلتی۔